آپ سب پر سلام تھی، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ حکومت کی ترجیحات میں عوامی مفادات نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ نگہبان رمضان پیکج کے نام کے اوپر جو کھلواڑ اس وقت کیا جا رہا ہے کہ تھیلوں میں سے آٹا نکال کے مختلف تھیلوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس میں منتقل کرنے کے بعد وہ لے جاتے ہیں اور جا کے بیچ دیتے ہیں، اور عوام کے نام کے اوپر ان سے شناختی کارڈ لے کے ایک تو آپ نے ان کا اخلاقی استحصال کیا، پھر آپ ان کا معاشی استحصال بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ قومی خزانے کا استحصال بھی کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، آپ کیا خیر خواہ ہوں گے عوامی مفاد کے لیے کام کرنے والوں کے؟ اور پھر جب کوئی اپنی تکلیف کا اظہار کر دے، چاہے وہ عام عوام میں سے ہو یا پھر ججز میں سے ہوں، تو آپ ان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے جس طریقے سے کل یہ کہا تھا کہ یہ جو 6 ججز نے درخواستیں لکھی ہوئی ہیں، خط لکھے ہوئے ہیں، یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو سہولت کاری فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو سہولت کاری فراہم کی ہے۔ یہ تمام باتیں کی گئی ہیں، اور اگر وہی الزام آپ کے اوپر لگا دیا جائے کہ آج جا کے وزیر اعظم جا کے ملے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد بے شمار کیسز ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، یا ان کا بلہ چھیننا جانا ہو، یا اور بھی بہت سے کیسز جن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو سزائیں ہوئیں اور بینیفیشری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنے، تو وہ جا کے اگر لوگ یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ یہ آپس میں کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو پھر آپ کیا بات کریں گے؟ اب اس ضمن کے اندر جو ججز کے ساتھ ہوا، جو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، سنی اتحاد کونسل کے رہنما صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں انسان کی پرائیویسی ہے، اگر وہ اس میں دخل دیا جاتا ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور وہ انکوائری سے پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہیے، ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا میاں صاحب نے ہمیشہ ڈیل کر کے اپنے حق میں فیصلے لیے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی میری جائیدادیں نہیں ہیں، لیکن پھر جائیدادیں نکل آئیں۔ مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں میرے بھائی پاکستانی نیشنل نہیں ہے، لیکن وہ پاکستانی نیشنل نکل آئے۔ بشرا بیوی کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جو بیان انہوں نے دیا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کہہ سکتی ہیں، مجھے کلیئر نہیں معلوم انہوں نے یہ بیان دیا ہے یا نہیں دیا ہے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے استدعا کی ہے کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے۔ تو اس ضمن کے اندر بشرا بیوی نے یہ کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ جو بیان رانا ثناء اللہ نے دیا ہے، جس پہ خان صاحب نے بازو پکڑ کے انہیں خاموش بھی کرواتے رہے، لیکن وہ نہیں ہوئے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حفاظت کو یقینی بنائے کہ جب لوگ یہ باتیں کر رہے ہوں کہ ان کا وجود ہی خطرہ ہے، تو پھر ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کی جان کی حفاظت کو یقینی بنانا پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات ان کی طرف سے کی گئی ہے، لیکن دوسری طرف جب 11 لوگوں سے ملاقات کی اجازت دی گئی اور آج جا کے وکلا بھی ملے ہیں، تو باتیں بہت سی ہوئی ہیں، جس میں یہ بھی بات ہوئی کہ بہت سارے لوگ قیاس آرائیاں یہ کر رہے ہیں کہ آپ بات کچھ اور بتاتے ہیں، باہر کچھ اور پہنچتی ہے۔ پھر باتیں یہ بھی ہیں کہ آپ سے ملاقات کرنے کے کوئی خواہاں ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو جس پہ جواباً یہ کہا گیا کہ یہ میری کوئی ضد نہیں ہے، میں اصولوں کے اوپر کھڑا ہوں، اور اڈیالہ سے میری لاش ہی باہر جا سکتی ہے، میں ڈیل کر کے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ پیغام ایک دیا گیا۔ دوسری طرف یہ پیغام اگر دیا گیا تو اس کا امپیکٹ سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا بنتا ہے کہ جب یہ باتیں ہیں کہ ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جب کیسز جو ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں، بہت سارے کیسز میں سپیڈی ٹرائل بعد میں ہوئے تھے، اور اب ججز آ کے موقف کی اگر تائید کرنے لگے، اور ججز اگر موقف کی تائید کرتے ہیں تو وہ اگر موقف کی تائید نہ بھی کریں، وہ صرف اپنا ہی مقدمہ رکھیں، تو ان کا مقدمہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو باتیں بے شمار جگہوں پہ اپناتے رہے ہیں کہ ہمارے کیسز جو ہیں یہ بلا وجہ ہم پہ کیسز بنائے گئے، ان کیسز کی منطقی بنیاد کوئی نہیں تھی، قانونی گراؤنڈز کوئی نہیں تھی، اور یہ کیسز ہمارے اوپر بنا کے ہمیں پولیٹیکل وکٹم بنایا گیا ہے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے پولیٹیکل کیوس اور ٹرمائل پیدا کرنے کی پاکستان کے اندر کوشش کی گئی ہے۔ جب ان کی طرف سے یہ موقف اپنایا جاتا تھا، تو اب ان کی طرف سے خطوط کے لکھے جانے کے بعد ان کے موقف کی مضبوطی جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے، تو اب وہ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے جس حد تک بھی وہ اٹھانا ہے، یا جس حد تک بھی ان کو سیاسی طور پہ اس کا فائدہ ملتا ہے، وہ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن حکومت کو نقصان کیا ہوگا؟ حکومت کے لیے اس وقت چیلنجز کیا درپیش ہیں؟ حکومت نے آنے والے دنوں کے اندر جو باتیں کرنی ہیں، آرمی چیف جو ہیں وہ تقدو کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشی سرمایہ کاری کے لیے کچھ بہتری کے امکانات روشن ہو جائیں، لیکن موجودہ سیٹ اپ میں جب آپ نے یہ بھی رکھا ہو کہ محمد اورنگزیب صاحب کو لے کے آئے ہیں، اور محمد اورنگزیب صاحب ایک زمانے میں ان کے والد جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے مخالف کیسز نکالنے میں پیش تھے، اور وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب یہ سوئس بینک کو ایک خط لکھ رہے تھے اس وقت کہ
یہ دیکھیے جی کہ یہ جو سرمایہ انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یا جو پیسہ ان کا یہاں پہ ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے، اور پاکستان کا پیسہ باہر ہے، تو پیسہ حکومت پاکستان کو واپس کیا جائے۔ اور آج یہ دیکھیے قسمت کا کھیل کہ انہی کے صاحبزادے وزیر خزانہ ہیں جن کے خلاف کیس تھا، وہ وزیر اعظم وہ صدر ہیں، اور جو اس میں بینیفیشری تھے وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں۔ تو یہ پاکستانی سیاست میں اس طرح کا منظرنامہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت ہوئی ہے، جس سلسلے میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ مجموعی طور پہ 105 ملزمان فوج کی تحویل میں ہیں، ان میں 20 افراد ایسے ہیں جن کی عید سے پہلے رہائی ہو سکتی ہے۔ ان 20 افراد کی رہائی کے لیے بھی 3 مراحل ہیں جو فالو کرنا پڑیں گے۔ بریت اور کم سزا والوں کو رعایت دے کے رہا کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 125 جو رہا ہوئے تھے، اور انہوں نے پولیس کے حوالے سے جو انکشافات کیے تھے وہ تو بہت حیرت زدہ کر دینے والے تھے۔ اٹارنی جنرل نے آج ہی بتایا کہ ملزمان کی رہائی کے لیے پہلا مرحلہ جو ہے وہ محفوظ شدہ فیصلے سنایا جانا ہے، دوسرا مرحلہ ان فیصلوں کی توثیق کا ہونا ہے، اور تیسرا مرحلہ کم سزا والوں کو آرمی چیف کی جانب سے رعایت دینا ہے۔ اس دوران اٹارنی جنرل نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی اجازت دینے کی استدعا کی۔ اس پر عدالت نے یہ کہا کہ اگر اجازت دی بھی تو اپیلوں کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے یہ کہا ہے کہ جنہیں رہا کرنا ہے ان کے نام بتا دیں، لیکن اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک فوجی عدالتوں سے فیصلے نہیں آ جاتے، میں نام نہیں بتا سکتا، جن کی سزا 1 سال ہے انہیں رعایت دے دی جائے گی۔ عدالت نے پھر اٹارنی جنرل سے یہ یقین دہانی لی ہے کہ کم سزا والوں کو قانونی رعایتیں دی جائیں گی۔ فیصلے سنانے کی اجازت جو ہے وہ اپیلوں پر حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ اور پھر بعد میں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے، محفوظ شدہ فیصلہ سنانے کی مشروط اجازت دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ستمبر کے 4تھے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے، اور کہا ہے کہ صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں گے جن میں نامزد افراد جو ہیں وہ عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں۔ تو اس ضمن کے اندر موجودہ حکومت جو ہے اس کے لیے کیا کوئی ٹف ٹائم ہے؟ کیا وہ ٹھہر پائے گی یا پھر چلتا بنے گی؟ اور ان کے لیے بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا موجودہ منظرنامہ یہ ہے کہ معاشی سیٹ اپ میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ حکومت عوامی اقدامات کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور عوامی اقدامات کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں اس کی ایگزیکیوشن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو آٹا تبدیل کیا گیا وہ سارا مریم نواز کو پیسہ گیا یا شہباز شریف کو پیسہ گیا یا نواز شریف کو گیا، دلوں کے حال رب جانتا ہے۔ اگر انہوں نے نیک نیتی سے بھی کیا تو ان کو کھوکھلا کرنے والے بھی پھر انہی کے اندر بیٹھے ہیں۔ ماضی کی ایک ریاضت ہوتی ہے، ماضی کی ایک سیاست ہوتی ہے، طریقہ کار تو یہی رہے ماضی کے۔ وہ جو چور جو چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، وہ چیزیں اندر سے نہیں نکل رہی، وہ خمیر کے اندر سے وہ عنصر نہیں باہر نکل رہے کہ جو کچھ بہتری کو اپنے اندر پیدا کر سکیں، جو کوئی ایسا منظرنامہ روشن کر سکیں کہ جس سے کچھ آگے بڑھنے کی کوئی نوید آپ کو سنائی دے۔ لیکن آپ جو ہیں جب ہاتھ آپ کے جکڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے بیگرز کانٹ بی چوزر، تو آپ کہاں پہ چوز کر سکتے ہیں؟ پیٹرولی مصنوعات اور فاسل فیول پہ 20 سے 30 روپے لیٹر کاربن لیوی بھی عائد کرنے کی تجویز سامنے آئی۔ جب ہم سن رہے ہیں 60 روپے لیوی ہوگی، ہم یہ سن رہے ہیں کہ 18% سیلز ٹیکس ہوگا، اب یہ فاسل فیول پہ 20 سے 30 روپے لیٹر کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ لیوی جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں عائد کرنے کی تجویز ہے، اور اس کا مقصد ان مصنوعات کی کھپت کی حوصلہ شکنی کرنا ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ کاربن لیوی سے حاصل کردہ ریونیو جو ہے وہ وفاقی حکومت استعمال کر سکے گی، اور پیٹرولی مصنوعات پہلے سے 60 روپے پیٹرولیم لیوی عائد ہے، جبکہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بھی پیٹرولی مصنوعات پہ 18% GST کر دی ہے۔ جب آپ کاربن لیوی کی بات کرتے ہیں تو بھائی کاربن ہی لوگوں نے استعمال کرنا ہے، جب انہیں پتا ہے توانائی مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول آپ کا مہنگا ہے، بجلی آپ کی مہنگی ہے، گیس آپ نے مہنگی کر دی، سلیبز آپ نے مختلف کر دی، انہوں نے کاربن استعمال کرنا ہے۔ اب کاربن پہ بھی آپ 20-30% لگا دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، دیکھتے ہیں ملک کیسے چلتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا بہتری آ سکتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔